مجھے ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ملے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے پل اسراء سے گزر رہے ہیں تو گرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ. ہاں کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں. یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جعلی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا, کبھی نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. ادھر کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جعلی سے باہر آواز نہ آئے. کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ اذان کے دوران نہ روزہ شریف کی جعلی انہوں نے دکھائی, کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی. اس دوران روزہ شریف کی جعلی دکھائی تو کہتا ہے ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنا ٹائم ضائع کیے چلیے ویڈیو کی جانب چلتے ہیں. مجھے ایک تبلیغ جماعت کے بھائی ملے, 2008 کی بات ہے, 8 سے 11 سال پہلے. کہنے لگے جی مجھے تو جوانی میں ایک خواب آیا تھا, میں نے پوری زندگی پھر جماعت کو دے دی. میں نے کہا جی جماعت سے ہم بھی بڑی محبت کرتے ہیں لیکن خوابوں کی بنیاد پہ نہیں. میں نے کہا جی آپ نے کیا خواب دیکھی؟ کہنے لگے جی میں نے خواب میں دیکھا نبی علیہ السلام تشریف لائے ہیں میرے خواب میں, سفید داڑھی, سفید پگڑی, روشن چہرہ. تو آپ علیہ السلام نے میری رہنمائی فرما دی. کہیں وہ جماعت میں نکلے ہوئے تھے تو ان کا میں نے اس سے یہی سمجھا کہ میں اس جماعت میں وقت گزاروں. میں نے کہا جی انا للہ و انا الیہ راجعون. بوڑھے ویلے تو دکھتے ہوئے گا میری گل سن کے, بوڑھے ہو چکے ہیں. میں نے کہا آپ نے نبی علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ کہتے ہیں کیوں؟ وہ تو حدیث ہے بخاری مسلم کی, جس نے مجھے خواب میں دیکھا. اور میں نے کہا نبی علیہ السلام فرمایا جس نے مجھے میری شکل میں دیکھا. تو نبی علیہ السلام کی شکل مبارک یہ نہیں تھی. بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات تک داڑھی مکمل طور پہ کالی تھی, صرف چند بال کن پٹی کے اوپر, اور وہ بھی بال بھی رپورٹ ہوئے ہیں کتنے, 20 بال, جس میں سے 14 جو ہیں وہ سر کے بال تھے اور 6 یہاں کے. 20 سے زیادہ تو میرے سفید ہیں سر کے. اور وہ بھی بال صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے تیل لگایا ہوتا تھا تو وہ بھی نظر نہیں آتے. یار یہاں پہ اگر 3 بال سفید ہوں, یہاں پہ 3, اور پوری داڑھی ہو کالی, اور 63 سال کی عمر. اصل میں کالی داڑھی خوبصورتی کی علامت ہے, اس لیے تو آپ دیکھیں نا کہ لوگ داڑھی کو کالا کرتے ہیں. نبی علیہ السلام کو اللہ نے چونکہ خوبصورت بنایا ہے تو آپ اپنی وفات تک آپ کی داڑھی کالی رہی ہے, اور سر کے بھی صرف 14 بال سفید ہوئے ہیں, وہ بھی اصول برکت کے لیے ہوئے ہیں. 14 بال سفید ہوں تو کالے ہی تھے, 14 کی طرح نظر آتے ہیں. 63 سال کی عمر میں, قمری اعتبار سے اور ہمارے عیسوی اعتبار سے 61 ایئرز آلموسٹ. 61 سال کی عمر میں داڑھی بھی کالی, سر کے بال بھی کالے, اور آپ کہہ رہے ہیں جی چٹی داڑھی, چٹی سلفاں, چٹی پگڑی, چٹے کپڑے. تو نبی علیہ السلام, میں کہتا ہوں جی آپ نے کسی شخص کو سفید داڑھی میں نہ دیکھا ہو اور اس کو ہمیشہ کالی داڑھی میں دیکھا ہو, وہ بھی اچانک اگر آپ کے سامنے سفید داڑھی میں آ جائے تو آپ اس کو بھی نہیں پہچان سکیں گے. تو نبی علیہ السلام کو کیسے آپ پہچانیں گے؟ صحابہ کرام پہچانتے اسی لیے تھے, وہ اسی حالت میں نظر آتے تھے ان کو, ٹھیک ہے, جس طرح کی آپ علیہ السلام کی داڑھی تھی. تو یہ نفسانی خواہشات کو بھی بعض اوقات لوگ خوابوں کا نام دے دیتے. خواب کو پرکھنا ہوگا کہ وہ نفس کی طرف سے ہے, شیطان کی طرف سے ہے, یا اللہ کی طرف سے ہے. نبی علیہ السلام کی جب اپنی شکل مبارک ہوگی یقیناً وہ ہوگا. ورنہ ان کا حال یہ ہے کہ بریلویوں کے خواب دیوبندی نہیں مانتے, دیوبندیوں کے خواب بریلوی نہیں مانتے. بلکہ بریلویوں نے لکھا ہے جی ہم خواب کہاں سے مانے. اسماعیل امبیٹوی دیوبندی نے لکھا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام جو ہے پل اسراء سے گزر رہے ہیں تو گرنے لگے تو میں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا. نعوذ باللہ. ہاں تو یہ لوگ, یہ باپا جانی کے مریدین بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں میں روزہ شریف پہ حاضر تھا تو جب میں نے سلام عرض کیا تو اندر جعلی شریف سے جواب آ گیا. یعنی یہ جواب نہ سیدہ فاطمہ کو آیا, کبھی نہ مولا علی کو آیا, نہ سیدہ عائشہ کو آیا, نہ کبھی ابو بکر عمر کو آیا, باپا جانی کے مریدوں کو آ گیا. وہ کہتے ہیں جی میں حیران ہو گیا کدھر سے آواز آ رہی ہے, تو غور سے سنا تو جعلی شریف سے آ رہی تھی. حالانکہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جعلی شریف کے پیچھے کوئی نبی علیہ السلام کی قبر تو نہیں ہے, وہ تو بہت دور ہے, قبر دیوار ہے. ادھر کوئی بندہ قبر کے باہر بھی کھڑا ہو کے بولے تو تب بھی جعلی سے باہر آواز نہ آئے. اچھا وہ کہتے ہیں جی وہ آواز آئی
تو کہ میرے الیاس قادری کو میرا سلام کہنا. کہتے ہیں میں گھر آیا میں بھول گیا. سر یہ واقعہ آپ کے ساتھ ہو جائے اور آپ بول جاؤ, آپ عاشق رسول بھی ہو, چلو کوئی نجدی ہو تو بھول ہی جائے, کوئی مدنی تو نہیں بھولے گا نا. بالکل صحیح. کہتے ہیں میں گھر آیا بھول گیا. ایک دن کیا ہوا کہ میں نے وہ کہتے ہیں میں نے ٹی وی چینل لگایا ہوا تو وہ اذان کے دوران نا روزہ شریف کی جالی انہوں نے دکھائی, کوئی ریکارڈنگ اذان کی چل رہی تھی. اس دوران روزہ شریف کی جالی دکھائی تو کہتا ہے ٹی وی میں سے آواز آ گئی تو نے ابھی تک سلام نہیں پہنچایا. اور سر یہ لکھا ہوا ہے باقاعدہ انہوں نے, جیسے تبلیغی جماعت کی وہ کارگزاری ہوتی ہے نا سناتے ہیں آ کے, اس طرح دعوت اسلامی والوں نے اس کے اگینسٹ ایک ٹرم ڈیوائس کی ہوئی ہے, دعوت اسلامی کی بہاریں. وہ کارگزاری کو یہ کہتے ہیں اور یہ ریٹن میں ہے. کہتے ہیں پھر میں پہنچا تو میں نے جا کے وہاں پہ, اور میں آپ کو بتاؤں ان خوابوں کا تو مجھے نہیں پتا, پرانے جتنے خواب تھے نا ان سے تو یہ لوگ رجوع کر چکے ہیں. پرانی فضان سنت کے سٹارٹ میں خواب لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی زیارت ہوئی ملتان میں, ایک اسلامی بھائی کا الفیہ بیان ہے کہ الیاس قادری کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہنا کہ آ کے وہ ملتان میں اجتماع کریں. ایک نابینا اسلامی بھائی کا بیان ہے. سر وہ بعد میں جب تحقیق کی, اجتماع تو خیر ہو گیا, کئی سالوں بعد اس نابینا نے کہا کہ الیاس قادری صاحب ہمیں اپنی یعنی ملتان کے لیے اجتماع کے لیے وہ ٹائم نہیں دیتے تھے, تو میں نے خود سے خواب گھاڑ کے بیان کر دیا تھا. خواب دیکھے ہی کوئی نہیں تھا, اس پہ پورا اجتماع بھی ہو گیا ہے, اور اجتماع میں بھی یقیناً اناؤنسمنٹ ہوئی ہوگی کہ اللہ کے نبی نے کروایا. کتنے لوگ وہاں پہ روئے ہوں گے. میں خود یعنی کئی رائے وینڈ والوں کو ملا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام صحابہ سمیت رائے وینڈ اجتماع میں آتے ہیں. میں رائے وینڈ اجتماع میں بھی جاتا رہا ہوں, اس سے پہلے دعوت اسلامی کے اجتماع میں جاتا رہا ہوں, وہاں بھی ہم سنتے رہے. سر ہمیں تو بڑے اجتماعات میں بشارتیں ملی ہوئی ہیں, آپ لوگ پتہ نہیں کیوں ہمیں گالیاں نکالتے ہیں, ہم تو کئی بار بخشے گئے ہیں اجتماعات میں. ظاہر ہے جب جنت کی بشارتیں ملی ہیں تو میں بخیا ہی ہویا نا. رائے وینڈ بھی ملی ہوئی ہے تے ملتان اجتماع بھی ملی ہوئی ہے, پھر بھی کہتے ہیں گمراہ ہے. گمراہ کتوں اسی تے بخش تواڈے اجتماع تو اسی جنت دا ٹکٹ لے کے آئے ہوئے ہیں, تے اگر میرا ٹکٹ جعلی ہے تو پھر تواڈے ٹکٹ کے ہوئے. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کے نا یعنی وہ خواب بیان کرتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام نے فرمایا سب سے بڑا جھوٹا وہ ہے جو جھوٹا خواب بیان کرتا ہے, حالانکہ اللہ نے اس کو نہیں دکھایا ہوتا. اور سر جھوٹے کا مطلب آپ پھر سمجھ لیں, لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت. اور اللہ کی لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دور. اللہ کی رحمت سے دور کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے عذاب کا مستحق. بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ایک جھوٹ بولنا ہے. اور یہ لوگ جھوٹے خواب, وہ بھی نبی علیہ السلام کے, اور نبی علیہ السلام پہ آپ جھوٹا خواب بیان کریں گے پھر آپ پہ وہ والی حدیث بھی لگے گی بخاری و مسلم کی جس نے میری طرف جھوٹی حدیث منسوب کی. حدیث کا مطلب صرف نبی علیہ السلام کا فرمان نہیں, ان کی طرف جو بات منسوب کی وہ اپنا مقام دوزخ میں دیکھ لیں. اسی طرح ویڈیو دیکھنے کے لیے سبسکرائب ضرور کیجیے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.